حیدرآباد کے ایک مولوی صاحب کا جملہ سناؤں؟ وہ کہتے ہیں مجھے کوئی مولوی چیلنج کرتا ہوں میں، مجھے کوئی پیر فقیر کوئی مولوی کسی جماعت کا بڑا گارنٹی دے دے کہ میں بخشوا لوں گا، میں بریلوی فرقہ چھوڑ کے تمہاری جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں، کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ ہمارے گروپ میں آ، تیری بخشش ہو جائے گی، تو جنت میں جائے گا، میں تمہارے گروپ میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا اگر نہیں، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا تو پھر سنو، میں کہتا ہوں ہماری جماعت میں آؤ، ہماری جماعت میں آؤ گے، پیر جیلانی بخشوا لے گا، غوث اعظم بخشوا لیں گے، غریب النواز بخشوا لیں گے، اور سر ہمارے یہ بڑے بڑے پیر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے مریدوں کو چھڑوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ میں وہی غوث اعظم ہوں جس کی تو 11ویں کر لیا کرتا تھا، جس کی تو فاتحہ دلایا کرتا تھا، جسے تو یا غوث یا غوث یا غوث کہہ کے پکارا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس صرف نبی نہیں ہے بچانے والے، نبی کی نسل میں کروڑوں ہے بچانے والے، کروڑوں ہے۔ اور یہ بات کسی سنی عالم کے ابا جان کے گھر کی نہیں ہے۔ ہم لوگ آج تک ہمارے گھر کی بولے چ نہیں، ہمارے گھر کی بولے تو پورے ہمارے مریداں ہو جاتے تھے، ہم ہمارے گھر کی بولے چ نہیں آج تک۔ یہ بات اللہ کے کلام کی ہے، قرآن مقدس سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اگر کسی بدعقیدے میں دم تو میں جو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں غلط ثابت کر دے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بإمامہم، بروز محشر جنت کی طرف تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ کس کے ساتھ؟ ذرا زور سے بولیں۔ اب امام بولے تو مسجد کا امام، ذرا زور سے بولیں۔ اجی مسجد کا امام کہاں سے لائیں گے جو سال میں 6 بدل جاتے ہیں؟ کون سے امام کے پیچھے جائیں گے؟ اب آپ ٹینشن میں آ جائیں گے، ارے حضرت ہم لوگ تو 45 سال محلے میں رہے، کوزگی میں 65 امامہ بدل گئے 45 سال میں، آپ کس کو ڈھونڈیں گے؟ امام سے مراد یہاں مسجد کا امام نہیں ہے، امام سے مراد یہاں سعودی کا شیخ نہیں ہے، امام سے مراد یہاں محلے کا امیر نہیں ہے، امام سے مراد مفسرین محدثین فرماتے ہیں قادریوں کے امام غوث اعظم ہوں گے، چشتیوں کے امام غریب نواز ہوں گے، نقشبندیوں کے امام سرکار بہاؤالدین نقشبند ہوں گے، جنیدیوں کے امام سرکار جنید بغدادی ہوں گے، اور سہروردیوں کے امام سرکار شہاب الدین عمر سہروردی ہوں گے۔ اللہ اللہ کہیں گے قادریوں ادھر آ جاؤ، چشتیوں ادھر آ جاؤ، صفیں بنائی جائے گی۔ ہائے ہائے، بازو والا پریشان ہو، یہ کون ہے رے بھائی؟ جواب ملیں گا یہ غوث اعظم کے غلام ہیں۔ کیا کر رہے نو؟ کئی کو نکالے کوزگی والوں کو چن چن کے؟ تو جواب ملیں گا یہ ان کے نام لیوا ہیں، یہ ان کا صدقہ کھانے والے ہیں، یہ ان کے دیوانے، دنیا میں اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے بابا سے زیادہ، اپنی امی جان سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی کہہ دیا محشر میں جو دنیا میں ہمیں نہیں بھولتے تھے اب محشر میں ہم انہیں نہیں بھولیں گے۔ اس لیے یہ قادریوں کو یہ غوث اعظم الگ کر رہے ہیں، چشتیوں کو غریب نواز الگ کر رہے ہیں۔ بولے الگ کر کے کیا کریں گے؟ بولے جنت میں لے جائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کریں گے؟ ہاں، اب بازو والا ٹینشن میں آئیں گا جب ان کا نیتا ہے تو میں بھی امیر صاحب کو لاتا ہوں۔ ملے تو لائیں گا نا رے ہولے، امیر صاحب رہیں گے کہاں؟ نہیں، یہ خالی انڈیا میں چھوں گا ایسا سسٹم۔ سعودی عرب گیا تو سوچا یہاں سے دین نکلا، یہاں تو بھی کم سے کم دین کوالٹی کا ہوں گا۔ وہاں جا کے دیکھا تو انہیں تو اتنا بھٹیچر نکلا، انہیں پیاز والے سے بدتر دکھ رہا۔ ایک صاحب کو میں ملا، بولے مولانا بہت دیندار ہے، بولے ان کے اتنا بڑا عالم پورے سعودی عرب میں نہیں ہے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم۔ میں سمجھا اتنا بڑے تعریفاں ہو رہے ہیں تو پٹھا کچھ تو بھی اچھا کام کر رہا ہوں گا، دین بولے تو دین کو زندہ کر رہا ہوں گا۔ اس زمانے کے محی الدین غوث اعظم تھے، انہیں ہو سکتا اس زمانے کا محی الدین ہوں گا۔ جا کے بیٹھے دین کو زندہ کرنے والا، سنے تو اب کیا کر رہا معلوم میرے بھائیوں نے؟
نہ نماز کے اوپر گفتگو ہے، نہ فقہ پہ گفتگو ہے، نہ تفسیر پہ گفتگو ہے، نہ حدیث کی جو ہے تشریحات پہ گفتگو ہے، نہ حدیث کے اقسام بیان ہو رہے ہیں، نہ تفاسیر کی زندگی بیان ہو رہی ہے۔ جا کے بیٹھے تو اب انہیں بھی جس کو سب سے بڑا عالم بول رہے ہیں، سعودی عرب میں مسجد حرم میں کرسی ڈال کے بیٹھا ہے، وہ بھی بول رہا ہے کیا؟ فاتحہ نہیں دلانا، سلام نہیں پڑھنا، درگاہ کو نہیں جانا، عرس نہیں کرنا، میلاد النبی نہیں کرنا، 11ویں نہیں کرنا۔ ارے میں بولا تو بھی اتنے کا ہی چھے، اس میں اٹک گئے میرے بھائی لوگ، آگے بڑے نہیں دیوانے، یہی پھنس گئے پورا، اسی کچھ دین بنا دیے۔ ارے میں بولا دیوانے یہ دین ہے، دین کا مردہ نکال کے تو دین بنا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نوجوانوں؟ اللہ کے واسطے تم ان کو دیندار مت سمجھو، داڑیوں سے دین نہیں ہے، علم سے دین ہے۔ کس سے دین ہے؟ علم سے دین ہے۔ ٹوپیوں سے دین نہیں ہے، قرب الہی سے دین ہے۔ یہ صرف دین کی ایک ایکٹنگ ہے جو ان لوگ کر رہے ہیں۔ حقیقت تو آؤ کبھی علماء کی صحبت میں بیٹھو، پتا چلتا ہے کہ دین کیا ہے۔ اللہ اللہ۔ مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ کی جب تفسیر لکھنا شروع کی تو اتنا لکھا، اتنا لکھا، اتنا لکھا، اتنا لکھا، فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کو مکمل بیان کر دوں تو جن اوراق پر لکھوں وہ اوراق اگر 40 اونٹ پر ڈالے جائے تو 40 اونٹ بیٹھ جائیں گے، ان اوراق کا وزن نہیں سنبھال سکیں گے، اتنے اوراق ہو جائیں گے صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر میں۔ اللہ اللہ۔ اس لیے پیارے نوجوانوں، اللہ کے واسطے جاہلوں کو اپنا امیر، آٹو والوں کو اپنا امیر، بھینڈی بیچنے والوں کو اپنا امیر، پلمبروں کے پیچھے نہیں جانا۔ جائیں گے بھائی؟ زور سے بولو نا جی۔ نہیں۔ کرانہ اسٹور والوں کے پیچھے، ارے چلنا ہو تو چلو آل رسول کے پیچھے، چلنا ہو تو چلو علماء اکرام کے پیچھے، اور وہ علماء جن کی زبانوں سے علم نکلتا ہو اور دل عشق رسول میں مچلتا ہو، ایسے علماء کے پیچھے جائیں گے۔ پیروں کے پیچھے چلو، وہ پیر جو دربار میں بٹھا دے تو زیارت مصطفیٰ کرا دے، وہ پیر جس کی صحبت میں رہ جائے تو عشق مصطفیٰ زندہ ہو جائے، ایسوں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ بیٹھیں گے بھائی انشاءاللہ۔